السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک کچھ چیزیں بہت تجسس ذہن میں پیدا کر دی. مثلا میں 1992 میں سیاٹل سے امریکہ کے جو شہر ہے وہاں سے فیری کے ذریعے اپنے کچھ سکھ دوستوں کے ساتھ گیا تھا کینیڈا میں. تو وہ وینکوور کا تھا جہاں ہم گئے تھے. وینکوور کے ساتھ پھر آگے چھوٹی چھوٹی جو سکھوں کی نا خاصی ڈومینیشن ہے اس ایریے میں. اچھا، میں نے وہاں دیکھا کہ چرچ کے باہر لکھا ہوا تھا لیڈی فاطمہ. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ لیڈی فاطمہ کا کیا مطلب ہے، چرچ کا نام لیڈی فاطمہ کیوں ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنے اس سکھ دوست سے پھر پوچھا کہ یہ لیڈی، اس نے کہا کہ ایک ٹرسٹ ہے کرسچنس کا، اس کا نام انہوں نے لیڈی فاطمہ رکھا ہوا ہے، اور اس ٹرسٹ کے تحت نا اتنے اسکول چل رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے. جب میں بڑا حیران ہوا. خیر تجسس ہوا تو میں نے پھر اس پہ تحقیق اس زمانے میں کی، اور جو بعد میں علم میں آئی یہ آپ کو آسانی سے نا جب آپ لکھیں گے لیڈی فاطمہ یا کچھ ایسے لفظ، کوئی ایسا کی ورڈ لکھیں گے تو آپ کو لازماً ملنی چاہیے گوگل سرچ میں بھی. اچھا جی، یہ اس نام پہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچنس کا جو یہ ایک جو پرتگال سے جو دنیا میں آگے گئے ہیں، یہ اپنی بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہیں. اس کا کیا پس منظر ہے، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو دلالت ہے اس بات کی کہ اسلام ایک دین مبین ہے، اور آل رسول جو ہیں وہ ایک ایسی زندہ حقیقت ہیں کہ پوری دنیا بھی چاہے تو مل کے ان کا نام نہیں مٹا سکتی. ناظرین، 1917 میں 1917 میں پرتگال کے ایک چھوٹے سے شہر میں 3 چرواہے بچے، ایک کا نام تھا فرانسسکو، دوسرے کا نام تھا جیکنٹو، اور تیسرے کا نام تھا لوسیا. لوسیا لڑکی تھی اور یہ 2 بچے تھے. ان کو 13 مئی 1971 کو جب یہ اپنی وہ بھیڑیں چلا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا آسمان پر ایک نور سا پھوٹا، جس میں سے ایک مطلب خاتون ظاہر ہوئی جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جس کو یہ عیسائیوں نے نا میرے روزری کی جو روایت ہے، تسبیح کی روایت ہے، وہ یہاں سے آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس خاتون نے ان بچوں کے پاس اتار کر ان کا، بچے بڑے پریشان تھے. آپ کو فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور ویسے بھی دنیا اس وقت بڑی پریشان تھی. یہ جو اس کا المناٹی جو ہیں انہوں نے دونوں دنیا کے ملکوں کو آپس میں لڑا دیا تھا. بسم اللہ وہیں سے شروع کی تھی نا روسین چیلز نے. اس عورت نے، اس خاتون نے، اس تسبیح والی بی بی نے ان بچیوں سے کہا کہ تم نا پریشان نہ ہو. ان کو کچھ چیزیں بھی دیں کھانے پینے کے لیے، یا کچھ ان کو بہت پیار کیا، اور بچوں سے بہت مانوس ہو گئے. اچھا، بچوں کو چونکہ وہ باتیں کر رہی تھی تو بچوں کو کچھ محبت سی ہوگی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں کب دوبارہ ملیں. انہوں نے کہا کہ میں تم ہر مہینے ملا کروں گی. اچھا، یہ 13 جون کو اس نے دوبارہ بچوں سے ملاقات کی. یہ باتیں جب بچے اپنے بزرگوں سے گھر آ کے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے پاگل ہو گئے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں. اس پر اگست میں اس وقت جو کلیسا تھا نا، ان کے اس کلیسا کی زیادہ اس وقت زور شور تھا. انہوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا کہ پاگل ہو گئے ہیں، کون سی تصویر والی ایک خاتون ہے جو اترتی ہے تو یہ اس کے ملتے ہیں. انہوں نے اس کو کہا کہ اگر تم سچے ہو، اب سارا مطلب ماں باپ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے، تو بچے ہیں، اگر ان کو کوئی ایسی کوئی روح ملتی ہے تو اس میں ان کا کیا گناہ ہے. اچھا، انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو نا، انہوں نے تفتیش کرنے والوں نے بچوں سے پوچھا اچھا پھر یہ بتاؤ آپ وہ کب آئے گی تصویر والی جو عورت ہے. انہوں نے کہا جی اس نے ہمارے ساتھ 19 اگست کو وعدہ کیا ہے آنے کا.
صاحب 19 اگست کو کوئی 1 لاکھ کے قریب دنیا کے مختلف شہروں سے عیسائی وہاں پہ جمع ہو گئے سمندر کے بحر اوقیانوس کے کنارے واقع اس قصبے میں، اور انہوں نے دیکھا کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے، کالا سیاہ آسمان ہو گیا، پھر اچانک آسمان پہ سورج ظاہر ہوا، بہت بڑا، یعنی سورج ظاہر ہے جس طرح کا ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سورج کی جو تپش تھی وہ قریباً نہ ہونے کے برابر تھی، سورج مکمل تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا، یہ وہ خود بیان کرتے ہیں جو پھر آگے نسل در نسل چل رہا ہے یہ بات آگے، پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب اس میں سے ایک سورج میں سے ایک حالہ نکلا ہے باہر، اور اس نے آ کے زمین پر سایہ کی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جس طرح ایک مطلب تسبیح لے کر ایک خاتون جن کا لبادہ جو ہے نا وہ ہے مسلمانوں، ان کا اس وقت مسلمانوں اور ان کے انگریز عورتوں کے لباس ہے جیسے جیسے پورا جسم ڈھانپتی تھیں اور وہ نقاب کرتی تھیں اوپر، یہ تو بعد میں بیڑا کر کو آ کے اس خاتون کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تک روایت نہیں تھی ان میں تسبیح پڑھنے کی، یہ روایت ذرا مسلمانوں کی تھی۔ تو وہ خاتون جو تسبیح پڑھ رہی تھی وہ تسبیح فاطمہ تھی۔ دنگ رہ گئے سارے کہ یہ کون ہے؟ اس کے بعد وہ خاتون کبھی دکھائی نہیں دی، لیکن پوپ نے 1930 میں ان کو مریم بی بی ڈکلیئر کر دیا اور ان کا مجسمہ بنا کے وہاں رکھ دیا، لیکن پرتگال کے لوگوں کو ان کا نام فاطمہ ہی پتا تھا، تو انہوں نے وہ قصبے فاطمہ کے نام سے وہ شہر آباد کیا ہوا ہے، جہاں وہ ہر سال ایک مخصوص دن پہ ان کا ایک میلہ کرتے ہیں یا اکٹھ کرتے ہیں، جس میں لاکھوں عیسائی جو دنیا بھر سے شریک ہوتے ہیں، اور اس مخصوص مقام پہ گرجا بنا ہوا ہے جس کا نام ہے لیڈی آف فاطمہ، لیڈی فاطمہ کا گرجا بنا ہوا ہے، اور اس گرجے کے پہ وہ مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں اور گھٹنوں کے بال کھسٹتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت بڑا وہ گرجا ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ چاہے تو جا کے نا پرتگال میں لیڈی آف فاطمہ کا جو گرجا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے نا اس کی یہ پریڈکشن کی تھی ان بچوں کے سے متعلق کہ 2 تو جو ہے نا فرانسسکو جینکٹو یہ تو جلدی فوت ہو جائیں گے، لیکن جو لوسی ہے اس کی بہت لمبی عمر ہوگی۔ 1919 میں یہ فرانسسکو فوت ہوا، اور 1920 میں جینکٹو فوت ہوا۔ ان کی بھی یادگاریں نا تینوں بچوں کی وہاں پہ وہ سلیب لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ یہ کہانی بھی لکھی ہوئی ہے ساری، آپ یہ دیکھ لیں، اس پہ آپ کو مل جائے گی سرچ کرنے پہ۔ اچھا، لوسیا جو تھی وہ 2002 میں فوت ہوئی 93 سال کی عمر پا کر۔ یہ سمجھیے کہ اب ان کو اس واقعے پہ نا کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، ان کتابوں کا مثلا ایک کتاب آور لیڈی آف فاطمہ، 16ویں صدی میں جو سینٹ ڈومینک آف فرانس تھا، اس نے ان کا نام مریم سے فاطمہ کیا تھا۔ تو اب یہ جو روزری ہوتی ہے نا، تسبیح جس کو کرسچن کہتے ہیں، یہ اس روایت سے، یہ فرانس سے یہ روایت چلی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی نا جو ظاہر ہوئی تھی۔ ان کو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے تشبیہ دی جاتی ہے، نبی کریم کی صاحبزادی سے، جو انہوں نے تسبیح پڑھی تھی وہ تسبیح فاطمہ تھی۔ یہ ایک خیال ہے یا یہ ایک سچائی ہے، اس کو وہ تو بھائی سچائی کہتے ہیں، مانتے ہیں کچھ، اور لاکھوں دنیا جو ہے وہ وہاں پہ ہر سال اکٹھی ہوتی ہے، بہت بڑا یہ جشن ہوتا ہے۔ آپ کینیڈا میں چلے جائیں، آپ گوگل پہ لکھیں لیڈی آف فاطمہ، تو آپ کو نا
ان کے وہ ٹرسٹ مل جائیں گے کئی اسلام کے، اسکول مل جائیں گے اسلام کے، اور وہاں پہ مریم کی تصویر نہیں ہوگی، وہ تسبیح کی تصویر ہوگی، وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس سے۔ ناظرین، ایسے پراسرار واقعات، ایسے انسانی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتی ہے، یہ ایف بی آئی کے ایک سابق بہت مشہور جو ہے نا آفیسر تھے، جن کی تفتیش پہ ڈیوٹی تھی، آپ سمجھیے، ان کا نام تھا جوئے ناورو، یعنی JOE جوئے، NAVARRO ناویرو۔ اچھا، جوئے ناویرو کی ایک کتاب ہے دا ڈکشنری آف باڈی لینگویج، یہ دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ESP پہ بڑی کمانڈ حاصل تھی۔ یہ جوئے ناویرو نے پھر اپنے تجربات جو ہے نا اس کتاب میں لکھے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ میں نے آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں، آپ کچھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جوئے ناویرو نے، یہ کمال کا بندہ تھا جی، یہ اتنا تک جو ملزم پکڑ لیتے تھے نا، جو کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، جوئے ناویرو جو ہے اس کی جسمانی حرکات سے، مثلا اس کتاب میں بھی اس نے یہ ڈکشنری پوری لکھی، مثلا ناک، آنکھ، ہاتھ، ہونٹوں کے مختلف انداز، منہ میں ایسے زبان پھیرنے کا انداز، ٹانگوں کا، جب ہم ٹانگوں کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، پاؤں کے مختلف انداز، بعض لوگ ایسے انگلیوں میں یہ ایسے جو پھنسا لیتے ہیں، آپ سے ملتے وقت جس طرح کا آپ کا ہاتھ کا انداز ہے، بات کرتے وقت سوچتے وقت، پھر آپ کے آنکھوں کے انداز، مثلا یہ جو جوئے ناویرو ہے، یہ جب ملزم سے ملتا تھا تو ملزم کی آنکھوں کی مختلف حرکات سے وہ ایک آئیڈیا قائم کر لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جو اس کو یہ صلاحیتیں ESP کی حاصل تھیں، اس کے ذریعے وہ ان سے مخصوص، مثلا اس نے کوئی بھی سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب وہ اس کے باڈی ریئیکشن سے دیتا تھا۔ مثلا اس نے کہا کہ تم کل شام 7 بجے کہاں تھے؟ بندہ جواب میں کہتا ہے جی میں نیو یارک میں تھا۔ ایک تو یہ جواب ہے، ایک یہ جواب ہے میں نیو یارک میں تھا، ایک یہ جواب ہے میں تو نیو یارک میں تھا، ایک یہ جواب ہے میں جناب نیو یارک میں تھا اور میں نے کہاں ہونا تھا۔ اب ان چاروں کا کہ وہ جو انسان کا باڈی کا ریئیکشن ہے نا، یہ جو قدرت نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس سے وہ پتہ لگا لیتا تھا کہ اس ریئیکشن میں کیا بات چھپی ہے، اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ FBI کا ایک مطلب آئیکن رہا تھا۔ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے دا ڈکشنری آف باڈی لینگویج۔ اگر آپ اس کو چیک کریں گے نا اس پہ YouTube پہ، تو ان کی کچھ اس حوالے سے ان کی بہت سی یہ بنی ہوئی ہیں، ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے مسلسل جو اس حوالے سے ESP کے حوالے سے تجربات لوگوں کے موصول ہو رہے ہیں، پاکستانی بچوں کے، خواتین و حضرات کے، بزرگوں کے، اور میں وہ سب سن رہا ہوں۔ میری ان سے پھر یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے تجربات جو ہے نا وہ منتقل کریں اس میں، یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس میں، اور اگر آپ لوگ ایک دوسرے کو اپنے تجربات سے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ صلاحیت دی ہے ایسی، اور یقیناً ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قوت کوئی اللہ نے خالی انگریزوں یا کافروں کے لیے نہیں بنائی، ہمارے لیے بھی بنائی ہے۔ ہم ڈیولپ کر لیں، اس کو کر لیں، تو اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ مجھے یہاں سے سان فرانسسکو سے پروفیسر ریاض صاحب کا فون آیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود بھی اس کے جو پیرا سائنسز ہیں، ان کے میرا خیال ہے کہ اب تک میرے تجربے میں آنے والے سب سے زیادہ ایکسپرٹ، اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، انہوں نے امریکہ نے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ اس پہ یہ کام کیا ہے، اس میں ایپل میں، اس میں آپ کا فیس بک میں، اس میں ایپل میں، بڑی بڑی جو ان کی کمپنیاں ہیں ان میں بہت سینئر قسم کے عہدوں پہ رہے ہیں۔
انہوں نے پوری دنیا کا سلسلے میں ٹریول بھی کیا، بڑے روحانیات، بڑے پراسرار واقعات ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ انہوں نے اس بات کا چیلنج کیا کہ جو ان کی ٹیچر تھی نا، جو وہ آنکھوں وہ ہوا میں ایک پن کو کھڑا کر کے ایسے ہوا میں اور آنکھوں کے اشارے سے ان کو موو کرواتی تھی، ایسے مظاہر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میں نے 1993 میں امریکہ میں فیلاڈلفیا کا جو وہ ہال ہے، اس میں اس زمانے میں بڑا مشہور تھا وہ جادوگر، میری نظر ناموں کی میموری میں معاف کیجیے ایسی ہوگی، لیکن آپ اس کو پہچان جائیں گے۔ اس کا شو میں نے دیکھا تھا، یہ شو میں نے پہلے وہاں پہ دیکھا، پھر میں نے یہی شو وہاں سین ہاؤزے میں دیکھا تھا، ادھر کیلیفورنیا میں۔ اس نے سب لوگ جو حال انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گھڑیوں کی طرف دیکھیں، تو اس وقت گھڑیوں میں 5 بجے شو شروع ہوا تھا، تو گھڑیوں میں کسی کے 5:12، کسی کے 13، 14، 15 منٹ، 5، یہی اتنا ہی فرق ہوتا ہے نا، سب کی گھڑیاں کوئی ایک ٹائم کی تو نہیں ہوتی نا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ ہم نے یاد رکھا، مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، میری گھڑی میں 5:17 ہوئے تھے اس وقت۔ پھر اس نے باتیں شروع کر دیں ادھر ادھر کی، اور جو مختلف جو تھے اپنے کمالات، پہلا اس نے شروع کیا ہے وہ ایک کارڈ کو، جو کارڈ والا تماشا ہوتا ہے، جیسے اس نے ختم کیا وہ 2 یا 3 منٹ میں ختم کر دیا تھا، 5 منٹ میں ختم کر لیا تھا۔ ایک لیڈی اس نے نکلی بکسے میں سے، اس کے کپڑوں کے رنگ بدلتے گئے، ایک اتارے دوسرا، دوسرا اتارے تیسرا، اس کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ رنگ بدلتے جا رہے تھے، کوئی ڈبہ نہیں تھا اس پہ، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف یہ اس کی مائنڈ گیم تھی۔ اب اس کو ہم سے مجھے پتہ اس یہ سارا جو شو اس نے ایکٹ کیا تھا زیادہ 3 یا 5 منٹ کا ہوا ہوگا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب اپنی گھڑیاں دیکھیں۔ آپ یقین کیجئے پورے حال کی گھڑیوں میں 7 بجے ہوئے تھے، 7 کا فگر آیا، پورے 7، پورے ایگزیکٹ 7، چلو کسی کا 7 بج گئے تو، اور ٹائم کیا ہوا تھا 5:35 شاید ہوئے تھے، جو اصلی ٹائم تھا وہ یہ تھا۔ وہ تو لوگ تو پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا۔ اس نے ساتھ ہی لوگوں کے ریئیکشن دیکھتے اس نے کہا آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی گھڑیاں خراب نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے جناب یہ کہا کہ ہاں جی آپ اپنی گھڑیاں دیکھیں۔ سب نے دیکھا، وہی 5:35، 5:36، 5:34، یہ تھا روٹین کا ٹائم۔ یہ کیا ہے ناظرین، یہ مائنڈ گیم کیا ہے، یہ قوتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، اور ان قوتوں کے حامل لوگوں کو یہ دجالی ایجنڈے میں کس طرح فٹ بیٹھتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلی سیریز میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے صوفیہ جو کرامات کرتے تھے، ان کرامات میں روحانیت اور سائنس کا کتنا امتزاج تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو خانہ خراب اب ہماری قسمت میں آ گئے ہیں، یہ جن کے متعلق علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری، یہ ملا اور یہ پیر جو ہمارا آج کا ہے، یہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دجالی یہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے، اس قوت کو اپنے حق میں ایسے استعمال کرتے تھے، یہ ٹھگی پروگرام کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس پہ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی تشہیر فرمائیں، اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو مستفید کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ سچ کیا ہے اور یہ دجالیت ہمیں کس طرح بہائے لیے جا رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے جس دن ہمارے کانسیپٹ اس معاملے میں کلیئر ہو گئے، ہمارے بڑے مسائل اللہ حل کر دے گا، وہ ہمارے الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔